الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ماشاءاللہ آج کی تراویح میں 1.5 پارہ تلاوت کیا گیا۔ آج کا خلاصہ کلام تیسرے پارے تلک الرسل سے ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدائی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ نبی اور رسول یہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان نبیوں کے اندر اور رسولوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ تمام رسولوں سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ رسولوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو اسی طرح امتوں میں بھی سب سے اعلیٰ امت آپ علیہ الصلاۃ کی ہے۔ اس پارے کی شروع ہوئی میں آیت الکرسی بیان کی گئی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے جو 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ آیت الکرسی یہ بہت بڑی آیت ہے، فرمایا اس کے بے شمار فضائل حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص رات کو اس کو پڑھ کر سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، جان مال عزت اور آبرو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا قصہ وہ ہے جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، کہ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور خالق ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، تو نمرود کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم زندگی اور موت کی باتیں کرتے ہو کہ اس کا مالک اللہ ہے، تو زندگی اور موت تو میں بھی لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ ایک شخص کو جیل سے بلوایا، اس کو قتل کروا دیا، جس کے اوپر پہلے سے پھانسی کا آرڈر تھا اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی ایک کام کرتا ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ ایسے نہیں مانے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، اگر تم بھی ایسا کر سکتے ہو تو کوئی دکھا دو۔ تو فرمایا کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو نمرود تھا وہ حق کا بکا رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی آگے جواب نہیں تھا۔ اگلا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جو کافی عرصے پہلے گر چکی تھی، یہاں تک کہ اس کی چھتیں اس کی دیواریں سارے ملیامیٹ ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے اپنے سواری کے اوپر، روایت کے اندر آتا ہے کہ سواری اس کا گدھا تھا اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی موجود تھا، سفر میں تھے۔ تو دل کے اندر ایک خیال سا آیا کہ اللہ تو ان بستی والوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، جبکہ ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے، بستیوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے، انسان بھی گل سڑ گئے، مر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ کتنے عرصے تک؟ 100 سال تک 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی۔ پھر اللہ نے اپنے حکم سے اس کو زندہ کیا، اور زندہ کرتے ہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھ ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ، اپنے کھانے کی طرف بھی دیکھ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ گدھا تو بالکل مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں اس کی گل سڑ گئی ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی، اس کے اوپر گوشت آنے لگا اور پورا گدھا اس کا تیار ہو گیا۔ اور دوسری طرف جو دیکھا کہ کھانا جو ساتھ میں لے کر چل رہے تھے، وہ کھانا جیسے تھا ویسے کہ ویسے، اسی حیت کے اندر اسی طرح گرم اس سے دھواں نکل رہا ہے، تازہ کھانا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب عزیر علیہ السلام ایک نبی اور پیغمبر تھے، اس کے دل کے اندر نعوذ باللہ کوئی شک شبہ تو نہیں تھا، لیکن انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں آنکھوں سے کس چیز کا مشاہدہ کر لوں، اور نبی تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں تو تاکہ ان کے دل کے اندر مزید پختگی آ جائے، پختگی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں کہ ان چیزوں کا ہم نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، یہ چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ اسی طرح کا دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر آ گیا، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى،
اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال اولم تؤمن، کیا تو اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں بے شک یقین رکھتا ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، یہ چیزیں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اس کو فرما دیا کہ 4 قسم کے پرندے لے لو، چاروں کو ذبح کرو، ان کے گوشت کے ٹکڑوں کرو، قیمہ بناؤ، پھر ان کو بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر بکھیر دو الگ الگ، اور پھر ان کے بعد ان کو بلاؤ تو ایک ایک پرندہ اس کے بوٹیاں الگ ہو کر آپس کے اندر جڑنے لگ جائیں گی، یہ پورے پرندے بن جائیں گے، پھر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ اس کے بعد صدقے کے 5 احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے ساتھ مثال دی ہے صدقہ کرنے والے کی، جیسے کھیتی والا، زراعت والا بندہ ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے، اس سے ایک خوشہ نکلتا ہے، اس خوشے کے اندر 100 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس شخص کی مثال ایسی ہے۔ 1 روپیہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس کے بدلے میں 700 روپے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا چڑھا کر دے گی۔ اور اسی طرح فرمائے کہ مزید صدقے کے آداب بیان کرتے ہوئے کہ اگر تم صدقہ کسی کو نہیں دینا چاہتے ہو تو مناسب بات کہہ دو، یہ نہیں کہ صدقہ دینے کے بعد کسی کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ۔ تکلیف پہنچانے سے بہتر بات تو یہ ہے کہ اچھی بات اس کو کہہ دو۔ اے لوگو، اے ایمان والو، لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کسی کو ایذا پہنچا کر ضائع مت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ صدقہ دینے کے بعد بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ دینے کے بعد 2 کاموں سے بچنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان کبھی نہیں جتلانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں چلتی رہتی ہیں، کبھی موقع آ گیا اس نے ہمارا پوچھا نہیں، ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہماری بات نہیں مانی، ہماری زبان پہ شکایت آ جاتی ہے، ارے تو وہی بندہ ہے کل تک ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا، آج ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہمارا پوچھتا ہی نہیں، ہمیں سلام نہیں کرتا ہے۔ یہ ہو گیا احسان جتلانا۔ چاہے آپ نے 100 سال تک اس کے ساتھ اچھا یقین، ایک مرتبہ احسان جتلا دیا، ساری پہ پانی پھر گیا۔ تو احسان نہیں جتلانا، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ اور دوسرا فرمائے کہ ایذا پہنچا کر، ایذا زبانی طور پر پہنچائی جا سکتی ہے، جسمانی طور پر پہنچائی جا سکتی ہے، تو جس کو تم صدقہ خیرات دیتے ہو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس بندے سے تم کوئی جزا نہیں مانگو۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ دکھلاوے کا صدقہ کرنے سے بھی بچا کرو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو دکھلانے کے لیے سجدہ کرتے ہیں ان کی مثال تو، صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے پتھر کے اوپر اس نے دانہ بویا ہو۔ اب پتھر پہ کہاں دانہ اگتا ہے، اس کی محنت بھی گئی، اس کا دانہ بھی گیا، اس کا خرچہ بھی گیا، بہرحال اس کو بڑھ چڑھ کر کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس طرح فرمائے کہ دکھلاوا کر کے صدقہ بھی نہیں کرو۔ اور جب اللہ کے راہ میں صدقہ کرو تو کون سا مال خرچ کرو، کس طرح کا مال ہونا چاہیے؟ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے گرا پڑا مال، سب سے ردی والا مال اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ ہماری عادت ہے نا، لوگ فروٹ والوں کے پاس جاتے ہیں نا اللہ کے نام پہ مانگنے کی، منڈیوں کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ، جو الگ کر کے رکھتے ہیں، بالکل گرے پڑے، بالکل جو زخمی ہوتے ہیں اور جو سڑے گلے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر دیتے ہیں، چلو جی اللہ کے نام پہ لے جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ فرمائے کہ میری راہ کے اندر دینا ہو تو اچھا مال، عمدہ مال دے دو، ورنہ اچھی باتیں کہہ دو، بس حیثیت نہیں نا، توفیق نہیں دے سکتے ہو نا، بھئی اللہ بھلا کرے، نہیں دے سکتا، بس ختم بات۔ بجائے یہ کہ اس کو گرا پڑا اور ردی چیز دے دو، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب ہم کون سی چیز کو ردی کریں اور کون سی چیز کو اچھا کہیں؟ تو آسان سی مثال بیان فرمائی، جو چیز تمہیں دی جائے تم اس کو لینا پسند نہ کرو، یہ ردی ہے۔ جو چیز تمہیں جائے تم اس کو لینا پسند کرو، بس یہ اچھی چیز ہے۔ یہ فرمایا کہ اس کی مثال بیان کر دی گئی۔ اور آگے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ اعلانیہ کرو تب بھی اچھا ہے، مگر اگر صدقہ چھپا کر کرو گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہے۔ اور اگر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہاں سے سود کا بیان ہے۔ فرمائے ایمان والو، سود کو چھوڑ دو، بقیہ ماندہ سود جو رہتا ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں حکم آ گیا تھا جب پہلے سود کی حرمت نہیں آئی تھی، پہلے سود لینا دینا جائز ہوتا تھا، تو جب حکم آ گیا اس کے بعد فرمایا کہ جو تم نے پہلے لیا سود وہ تو تم کھا سکتے ہو، اس کے بعد جو بقایا سود ہے وہ نہیں لے سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید سختی کے ساتھ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہمارا حکم آنے کے بعد اگر پھر بھی تم سود سے باز نہیں آ جاتے ہو، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن و احادیث کے اندر اس سے بڑی سخت وعید کہیں نہیں آئی ہے جتنی سود کے بارے میں آئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف وہ شخص جو سودی لین دین کرتا ہے۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہاں سے ادھار کے معاملات تحریر کیے گئے ہیں۔ ادھار کے معاملات کے بارے میں فرمایا کہ جب ادھار کا معاملہ ہو اس کو لکھ دیا کرو، اس کی مدت معین جو ہے طے کر لیا کرو، تاکہ بعد میں جھگڑا فساد کی نوبت ہی نہ آئے۔ خاص طور پر یہ سود کے معاملات ہوتے ہی اس وقت ہیں جب لوگ ادھار لینے کے بعد اپنے ٹائم پہ واپس نہیں کرتے ہیں یا ٹائم طے ہی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی مجھے 1000 روپے چاہیے، کب دو گے؟ جب اللہ دے گا۔ اب دینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو اللہ دے دے مجھے دے دینا، یہ صحیح نہیں، یہ قرآن کی روح سے درست نہیں ہے۔ ٹائم طے کر دو آپ، بھائی 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، کتنے مہینے، سال کے بعد دوں گا، ٹائم مقرر ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں دستاویز لکھنی چاہیے ادھار کے معاملات خاص طور پر، تاکہ بعد میں جھگڑے فساد کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہم قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا تیرے پر اعتماد ہے، لے جا بھائی تو لے جا، میرا تیرے پر اعتماد ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو اس پر اعتماد تو کر رہا ہے، کیا تجھے قرآن پر اعتماد نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھو، اور تم کہتے ہیں مجھے اعتماد ہے، اور یہ چیز بعد میں جو ہے جھگڑے فساد کی جڑ بنتی ہے۔ تو بہرحال فرمائیں کہ ان چیزوں کو لکھا کرو۔ آگے سورت کے آخر کے اندر، چونکہ سورت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کے اندر جتنے ساتھ ہم نے احکامات بیان کیے ہیں، کوئی ایسا حکم ہمارا نہیں ہے کہ جس کے اندر تمہاری طاقت نہیں ہو اور ہم نے تم پر لاگو کر دیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی حکم ہم نے لاگو نہیں کیا ہے، تمہاری ہمت سے زیادہ کوئی بوجھ تم پر ہم نے نہیں ڈالا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھلائی، اے اللہ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے۔ آگے سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران ترتیب میں تیسرے نمبر پر نزول کے اعتبار سے 79 نمبر پر سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، چونکہ اس صورت کے اندر حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دونوں روشن صورتیں دی گئی ہیں، ان کو پڑھا کرو۔ بقرہ اور آل عمران میں مناسبت یہ ہے کہ بقرہ میں یہود کا تفصیل کے ساتھ قصہ تھا، اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کا تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیات 2 قسم پر ہیں، فرمایا ایک محکمات ہیں، دوسری متشابہات ہیں۔ محکمات جن کے احکامات واضح ہیں، جو انسان سمجھ سکتا ہے، ان کے بارے میں تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پر صحیح معنوں میں عمل کرو۔ دوسری قسم کی متشابہات آیات ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اس کا علم اللہ ہی رکھتا ہے، تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اندر پڑ جاؤ۔ اور آگے صورت کے اندر تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب نجران کا ایک وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تھا، اور اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ 2 ہیں، اللہ 3 ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح ہے۔ اس طرح کا مباحثے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھی طرح سمجھایا بھی، جب وہ نہیں مانے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں جب کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو بھائی چلو آپ بھی آ جاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو ایک میدان کے اندر لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اللہ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو حق اور سچ پر ہے اس کو تو نجات دے دے، اور جو غلط اور جھوٹا ہے اس کو تو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ یہ پہلے زمانے کے اندر ایسے ہوتا تھا مباہلہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان نصرانیوں کو مباہلے کی دعوت دی تو ان سب نے راہ فرار اختیار کر دی، کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اگلی آیات کے اندر، اس صورت کے اندر 3 عبرت آموز قصے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت مریم کے والدہ کا قصہ، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے بیٹے کا قصہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔